السلام علیکم جی، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ ساحر کو بھی ٹیگ کر دیں اور حنزلہ کو بھی ٹیگ کر دیں، دے آر آن فیس بک۔ اگر نظر بورڈ پہ تھوڑا سا نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ ساری گپ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ساحر کو ٹیگ کر دیں۔ آج کا لیکچر جی ہمارا ایجوکیشن کی فلاسفیز کا ہے، جس میں ہم 4 جنرل فلاسفیز دیکھیں گے۔ اس کے بعد کنٹمپریری فلاسفیز کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم اسلان بھائی، مجھے لگا آج آپ مس ہو گئے ہیں۔ دیکھیں میں آج تھوڑا سا ٹائم پہ آ گیا، جلدی، آپ کو کہنا نہیں پڑا مجھے۔ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ اسی لیکچر سے ہمارے پاس پیپر 1 کا بہت سارے سوال سالو ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں اسلان، تھینک یو۔ اور اسی سے ہمارے پیپر 2 کے بھی بہت سارے سوال ایک تو سالو ہوں گے، ہمیں بیسس ملیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر اس نے ہم سے جنرل کویشچن بھی پوچھ لیے اسپیسیفک ٹو پاکستان ایجوکیشن میں، جو ہم سے پوچھ سکتا ہے ایگزامنر، تو اس کو بھی سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوگے، ہمیں ہیلپ ملے گی کہ ہم پاکستان افیئر کا پیپر نہ بنا دیں، وہاں پر ایجوکیشن کا ہی بنائیں۔ تو ہم جو فلاسفیز آج دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آئیڈیلزم ہے، اس میں ریئلزم ہے، اس میں پریگمیٹزم ہے، اس میں ایسینشیلزم ہے، اور پھر ہم یہ جنرل فلاسفیز ہیں، پھر ہم ایجوکیشنل فلاسفیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں پیرینلزم ہے، اس کے بعد ایسینشیلزم ہے، پروگریسوزم ہے، اور ایک کریٹیکل تھیوری ہے جس کو ہم ریکنسٹرکشنزم کہتے ہیں۔ ان تمام تھیوریز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے یہ لفظ، یہ تھیوریز، یہ فلاسفیز بہت جگہ سنی ہوں گی۔ IR میں بھی یہی ہے، پولیٹیکل سائنس میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایجوکیشن کے حساب سے آپ نے کہاں کس حد تک پڑھنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ یہ تھیوری ہے کیا، کس فلاسفر نے دی، پھر اس تھیوری کی مین پروپوزیشن کیا ہے، اس ایکچوئل تھیوری کی، اس ایکچوئل فلاسفی کی مین پروپوزیشن کیا ہے، یہ جو ہے کس پہ بیس کرتی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تھیوری جو یہ فلاسفی جو ہے، ایجوکیشنل فلاسفیز جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ 4 جنرل فلاسفیز ہیں، دوسری ہم نے جو چیز دیکھنی ہے، ایم آف ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی ہے کیا۔ پھر ہم دیکھیں گے یہ فلاسفی کریکولم کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسی ہونی چاہیے، اس میں کون سا کورس ہونا چاہیے، اس میں کنٹینٹ کیسے ہونا چاہیے، اور اس کو پرسو کیسے کرنا چاہیے۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فلاسفی کیسے ٹیچنگ میتھڈ کو سپورٹ کرتی ہے، اور پھر لاسٹ دیکھیں گے کہ ان فلاسفیز نے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو آپ جنرل سا اوور ویو اگر پیپر پہ لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو، اور نوٹ ڈاؤن نہ بھی کریں تو کہیں سے بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلاسفی کس کی ہے، کیا کہتی ہے، اس کے مین پروپوزیشنز کیا ہیں۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس فلاسفی کے مطابق ایم آف ایجوکیشن کیا ہے، یہ کریکولم کے بارے میں کیا بات کرتی ہے کہ کون کون سی چیزیں کریکولم میں انوالو ہونی چاہیے۔ ہم پاکستان کی کسی بھی کلاس کا کوئی بھی سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں گے اور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے
ایک ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے کیا کون سی چیزیں آج ہماری فلاسفی میں کریکولم میں اویلیبل ہیں، کون سی نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. پھر یہ دیکھیں گے کہ ٹیچنگ میتھڈز یہ فلاسفیز کیا کہتی ہیں کہ ٹیچر کو کن کن چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کریکٹر ڈیولپمنٹ کی یہ کیا بات کرتے ہیں، اور پھر ایک چھوٹی سی گپ لگائیں گے کہ کون کون سی فلاسفی ڈیولپمنٹ کون کون سی فاؤنڈیشن میں بڑا اچھا رول پلے کرتی ہیں. پہلی فلاسفی ہے آئیڈیلزم. اچھا جی، پہلی دو فلاسفیز آئیڈیلزم اور ریئلزم جو ہیں، یہ گریک اوریجن سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، 400 BC میں یہ ایمرج ہوئی تھیں ایز اے فلاسفی، ایز اے اپروچ. پہلی جو فلاسفی ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئیڈیلزم، پلیٹو اس کے فادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. سیدھی بات کرتے ہیں، ہم بھی باتوں کو جھلجھانے کی کوشش نہیں کرتے اس لیکچر میں. آئیڈیلزم کہتی ہے آئیڈیاز امپورٹنٹ ہیں اینڈ آئیڈیاز آر ٹرو. ٹھیک ہو گیا. آئیڈیاز امپورٹنٹ ہیں اور سرچ ہونی چاہیے. اپنی زندگی کا مقصد پلیٹو واز بیسیکلی فرسٹ ایجوکیشنسٹ بھی تھے. سرچ ہونی چاہیے ٹروتھ کی، بیوٹی کی اور جسٹس کی. پلیٹو نے لکھا ہی ان پہ ہے ہمیشہ. تو آئیڈیاز ٹرو ہوتے ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں اور آئیڈیاز ٹرو بھی ہوتے ہیں. اب آئیڈیاز ایگزسٹ کہاں کرتے ہیں؟ دوسری پروپوزیشن، دوسری بیسز اس فلاسفی کی وہی ہے کہ آئیڈیاز تو ہوں گے وہ مائنڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اسپرچول اور مینٹل جو ورلڈ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی ٹریننگ، اس کی ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا مطلب اس کا کہ کیا مینٹل اور اسپرچول ورلڈ تک ہی ایگزسٹ کریں گے؟ نو. یہ پروپوزیشن، یہ فلاسفی یہ بھی کہتی ہے کہ جو ورلڈ آف اپیرینس ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ایجوکیشن دونوں باڈی اینڈ ساؤل کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو ساؤل از اے مینٹل اینڈ اسپرچول ورلڈ اور باڈی از اے ورلڈ آف اپیرینس. تو ایجوکیشن according to idealism is equally important for body and soul. You cannot develop your body only, you have to develop your soul, you have to develop your mental approach. تو growth جو ہوگی وہ صرف اور صرف باڈی کی نہیں ہو سکتی. Eventually you have to move towards development, overall approach جو ہم نے جس کی بات کی تھی. اور یہ جو فلاسفی ہے یہ ایمفسائز کرتی ہے، فوکس کرتی ہے کہ نالج کو پرسو کرنا چاہیے ہر صورت میں. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے 5 پروپوزیشن دیکھیں، 4 کہ جو آئیڈیلزم ہے پلیٹو اس کے فادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز سچے ہوتے ہیں، ٹرو ہیں. انسان کو سرچ فور ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس کرنی چاہیے. دونوں ورلڈ بہتر امپورٹنٹ ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور ایجوکیشن ان دونوں کے لیے اہم ہے. وہ مینٹل ورلڈ ہے اور ورلڈ آف اپیرینس ہے، ان کے باڈی اور ساؤل. اور انسان کو نالج پرسو کرنا چاہیے، اور نالج جو پرسو ہے وہ سرچ فار ٹروتھ کرائے گا، سرچ فار جسٹس کرائے گا. ایم آف ایجوکیشن جو ہوگی اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی ڈسکور کرنا ہے اور ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ ایجوکیشن کا ایم ہے اکارڈنگ ٹو آئیڈیلزم. دنیا کا کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہوگا اگر وہ ڈسکور نہیں کرا رہا، اس کو پش نہیں کر رہا انڈیویجول یعنی کہ لرنر کو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ بہت پیچھے ہے، ایمز اچیو نہیں کر رہا. تو ایجوکیشن کا جو ایم ہونا چاہیے وہ ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا بھی ہونا چاہیے اور ڈسکور بھی کرائی جائیں اس سے ریئلٹیز کو، ٹروتھ کو. ناؤ اٹ از ناٹ اونلی. اب یہ کون سا پارٹ کرے گا، یہ بڑا ضروری ہے. ہم نے فلاسفیکل فاؤنڈیشن دیکھی ہے، یہ ان تینوں میں سے کون سا پارٹ کرے گا؟ یہ میٹا فزکس کا پارٹ کر رہا ہوگا. سو آئیڈیلزم از بیسیکلی ایسوسیٹڈ ود میٹا فزکس. جو ایم آف ایجوکیشن ہے ڈسکور اور ڈیولپ کرنے کا ایبلٹیز کو، یہ میٹا فزکس کا پارٹ کر رہا ہوگا. ہم نے لاسٹ لیکچر میں وہ دیکھا تھا. پھر ایم آف ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسکور اور ڈیولپمنٹ
آف ایبلٹیز تک ہی صرف محدود نہیں ہیں، مورل ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا بھی ضروری ہے. اٹ مینس سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن کو بھی یہ سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فلاسفیکل اپروچ جو ہے یہ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن کو بھی اپروچ کرتی ہے. مورل جو ایبلٹیز ہیں ان کو بھی انہانس کرنے، ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی بات کرتی ہے. وائی؟ یہ کہتی ہے ایم آف ایجوکیشن ہے ٹو اچیو، ٹو ڈیولپ، ٹو کنڈکٹ اے بیٹر سوسائٹی. بیٹر سوسائٹی کو اچیو کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے ایجوکیشن نے رول پلے کرنا ہے. اور ایجوکیشن یہ رول تب پلے کرے گی جب آپ باڈی اور سول دونوں کو فوکس کریں گے. اب ان ایمز آف ایجوکیشن کو اچیو کرنے کے لیے جہاں پر آپ نے ایبلٹیز ڈسکور کرنی ہیں، جہاں آپ نے ایبلٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے، مورل ایبلٹیز بھی بنانی ہے، بیٹر سوسائٹی کے لیے سوشل ایبلٹیز، ایتھکس اور موریلٹی پہ بھی فوکس کرنا ہے، سرچ اور ٹروتھ کو بھی فائنڈ کرنا ہے. اس کے لیے کوئی نہ کوئی کریکولم تو ہوگا. تو آئیڈیلسٹک کریکولم کہتا ہے کہ آپ کے کورس کا جو کنٹینٹ ہونا چاہیے اس کے 5 چیزیں ضرور حصہ ہوں، ورنہ نہ آپ ایبلٹیز ڈسکور کر سکیں گے، نہ ڈیولپ کر سکیں گے، نہ مورل ایبلٹیز کر سکیں گے. تو یہ فلاسفی کہتی ہے کہ آپ کے کریکولم کا جو کورس کنٹینٹ ہو، جو آپ کریکولم ڈیولپ کریں تو وہ 5 چیزیں شامل ہونی چاہیے. مائنڈ، ٹھیک ہے، جنرل ایبلٹی آپ اس کی امپروو کریں. مینٹل ایبلٹیز ڈیولپ نہیں ہوں گی تب تک مورل ایبلٹیز کی طرف موو نہیں کیا جائے گا. لٹریچر، جو سویلائزیشنز، جو کنٹریز لٹریچر پہ فوکس نہیں کرتی وہ ان ایمز آف ایجوکیشن کو اچیو نہیں کر پاتی. ہسٹری آپ کے کریکولم کا حصہ ضرور ہونا چاہیے ایٹ ڈفرینٹ سٹیجز. فلاسفی اور ریلیجن، کیونکہ آپ بیٹر سوسائٹی اور مورل ایبلٹیز نہ فلاسفی کے بغیر ڈیولپ کر سکتے ہو، نہ ریلیجن کے بغیر ڈیولپ کر سکتے ہو. تو اگر آپ اپنی کلاس کا سلیبس دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ 3-4 سبجیکٹس ضرور نظر آتے ہیں، ہمارے کورس کا حصہ ہوتے ہیں. اب یہ سبجیکٹس بھی ہو جائیں گے، آپ کے کورس کنٹینٹ کا حصہ ہوں گے. یہ فلاسفی ٹیچنگ میتھڈ بھی بتاتی ہے، اس کو بڑا اچھے طریقے سے ایمفسائز کر کے دیتی ہے کہ آپ اب یہ سارے ایمز ڈیسائیڈ کر لیے، ایجنڈا سیٹ کر دیا، کریکولم کے لیے کورس کنٹینٹ ڈیولپ کر دیا. ہاؤ یو ول ٹیچ، ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا. ٹیچر سب سے پہلے فیسیلیٹیٹ کرے گا، ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہونا چاہیے. ٹیچر اتھارٹی ہوگا تو وہ ایمز آف ایجوکیشن، جو آئیڈیل ایمز ہیں ان کو اچیو نہیں کیا جا سکے گا. ٹیچر آئیڈیاز کو پروموٹ کرے گا. اور ٹیچنگ میتھڈ کے بارے میں بھی یہ بتاتے ہیں. ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوگا اور آئیڈیاز پروموٹ کر رہا ہوگا. اب ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا کلاس میں، اس پہ فوکس ہونا چاہیے. چاہے آپ ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام شروع کریں، چاہے آپ اپنے کورس جو کریکولم ڈیولپمنٹ ہے اس میں جب آپ ٹیچر کا رول کلیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ٹیچنگ میتھڈ جو ہونا چاہیے وہ سوکریٹک ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ڈسکشنز ہونے چاہیے، کلاس کے اندر کویسچنز اچیو کریں. سوکریٹک ڈائلاگ کا میتھڈ کیا ہے؟ دس از دا میتھڈ آف کویسچننگ. سوکریٹی کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے تو اس لیے میں سوال کروں گا، اور اگر مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا تو مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا ہوگا، سوال نہیں کرے گا تو اس کی ہیلپ کے لیے، اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں اس سے سوال کروں گا. ٹھیک ہے، تو سوکریٹک ڈائلاگ ہے کہ کلاس میں آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہو، آپ کویسچن پوچھ رہے ہوں، اینڈ ٹیچنگ میتھڈ شوڈ فوکس آن ڈیولپمنٹ ایز اے ہول. ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ صرف اور صرف گروتھ پہ فوکس نہ کر رہا ہو. سو ٹیچر مسٹ بی، اور یہ کون کرے گا؟ جب ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوگا، ادروائز ٹیچر یہ ٹیچنگ میتھڈس پرسو نہیں کر سکے گا. اور لاسٹ جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں، آئیڈیلزم کہتی ہے کہ کریکٹر ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے آپ کریکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کریکٹر ڈیولپ نہیں کریں گے تو ایونچولی آپ کی سوسائٹی میں ایجوکیشن کے جو ایمز ہیں وہ اچیو نہیں کیے جا سکیں گے. اور کریکٹر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تھرو دیز آئیڈیاز، تھرو دیز سرچ آف ٹروتھ اینڈ بیوٹی ہی ہو سکے گا. یہ تھی ہماری آئیڈیلزم کی فلاسفی وچ از اے اینشینٹ جنرل فلاسفی. ٹھیک ہے، دوسری فلاسفی بھی جو ہے وہ جنرل فلاسفی ہے.
ایرسٹوٹل سے ایسوسیٹڈ ہے. یہ ایجوکیشن کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں سپورٹ ضرور کرتی ہے. بٹ سب سے پہلی بات آپ کو میں بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ سمجھ ضرور آنی چاہیے کہ دیز آر جنرل فلاسفیز. ٹھیک ہے. ریئلزم, ریئل سیدھی سی کہانی ہے. جیسے آئیڈیلزم کہتا تھا کہ آئیڈیاز آر ٹرو, ٹھیک ہے. ریئلزم کہتی ہے ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ میں امیجنیشن اور تخیل سے چیزیں ایزیوم نہیں کر سکتے. اگر وہ ایگزسٹ, آپ کو ان کی ایگزسٹنس چاہیے, آپ کو ریئلٹی امپورٹنٹ ہے, اور ریئلٹی ایگزسٹ کرتی ہے انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. ٹھیک ہے. بٹ از دا ڈفرنس بٹوین آئیڈیلزم اینڈ ریئلزم ایز اے جنرل فلاسفی فار ایجوکیشن. آئیڈیلزم ہم نے دیکھا آبجیکٹیوٹی کو فوکس کرتی ہے, جو ریئلزم ہے وہ سبجیکٹیوٹی پہ فوکس کرتی ہے. اب میٹا فزکس بھی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے, لیکن ہاؤ. میٹا فزکس جو کہا, جو تو ہے ہی کہ واٹ از ٹروتھ, آئیڈیاز کی بات ہوتی ہے. یہ کہتی ہے ریئلزم کہ آپ آبجیکٹیوٹی کو ریئلائز کریں تھرو سبجیکٹیوٹی. فرسٹ آف آل ایگزسٹنس آف دیٹ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو ایسا کب ہوگا؟ یہ ایرسٹوٹل ہیں جی, اس کے موجد, اس کے فادر, جو اپنے استاد پلیٹو کی آئیڈیلزم کے اگینسٹ جاتے ہیں, اور ون آف دا فرسٹ فیو انڈیویجولس, اور یہ وہ ٹیچر جس کو فرسٹ گریٹ ٹیچر کہا جاتا ہے فلاسفی کا, فرسٹ گریٹ ٹیچر اس کو کہا جاتا ہے ایرسٹوٹل کو. سیکنڈ گریٹ ٹیچر فلاسفی میں الفارابی کو کہا جاتا ہے. تھرڈ گریٹ ٹیچر آپ کے سامنے آپ سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ایرسٹوٹل ہیں وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں, جو پروپوزیشن ہے اس فلاسفی کی کہ فزیکل پریزنس جو ہے وہ مسٹ ہے. آپ تخیل میں ہر چیز نہیں کر سکتے, امیجنیشن. اب جب آپ کے لیے فزیکل پریزنس مسٹ ہے, اس کے بعد اگلا اس کی اپروچ ہے. فرسٹ ہے جی ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ, سبجیکٹیوٹی پہ فوکس. دوسری بات ہے میٹا فزکس یوں اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ ریئلائز کریں آبجیکٹیوٹی تھرو سبجیکٹیوٹی, یعنی کہ فزیکل پریزنس از مسٹ, پہلے وہ ضروری ہے. بڑی اچھی سی ایگزامپل ہے. آپ نے ایزیوم کر لیا کہ دیر از اے روز ان یور گارڈن, ٹھیک ہے. اس کا ایگزسٹنس ہونا ضروری ہے, ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. ادروائز جب تک وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, آپ کا مائنڈ اس کو کریٹ کرتا رہے گا, لیکن ان ریئلٹی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا. اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں تو اس سے بڑی ایک ایجوکیشن کے لیے ایک بڑی کلیئر بات نکلتی ہے کہ ریشنیلٹی از امپورٹنٹ. ریشنل مائنڈز امپورٹنٹ ہیں, جو باتیں تخیل میں کر رہے ہوں گے, جو فلاسفیز امیجنیشن پہ بیسڈ ہوں گی, وہ پروو نہیں کبھی کبھی کی جا سکتی. ٹھیک ہے, وہ بہتر ہیں, اچھا کام کرتی ہیں, بٹ ایونچولی آپ کو لاجک کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. سو ایرسٹوٹل اور ریئلزم لاجک پہ بھی فوکس کرتی ہے. ریئلسٹ کریکولم کیسا ہوتا ہے؟ ریئلسٹ جو ہے وہ کریکولم کیسے ڈیولپ کرانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سبجیکٹ جو ہے وہ فزیکل ورلڈ ہونا چاہیے. سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کا ہونا چاہیے. اب فزیکل ورلڈ کے سبجیکٹ میٹر دو ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, دیٹ از سائنس اینڈ میتھمیٹکس. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ جو کریکولم ہوگا وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہونا چاہیے ایز ویل ایز ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے. آپ کا جو کنٹینٹ ہو جس پہ آپ نے فوکس کرنا ہو وہ ڈسٹنکٹ کنٹینٹ ہو اور کریکولم کا حصہ ضرور ہو. وہ کلیئر ہو گیا. جو ہم نے کریکولم ڈیولپمنٹ دیکھی تھی, آپ کا کل کا لیکچر آپ اس کو نہیں بھول سکتے کہ کورس کنٹینٹ اسپیسیفک چیپٹرز وہ کیسے ڈیولپ کرنے چاہیے. تو ریئلسٹ کنٹینٹ کہتا ہے, کریکولم کہتا ہے کہ ڈسٹنکٹ کنٹینٹ ہونا چاہیے, اور سائنٹیفک ایز ویل ایز میتھمیٹکس, سائنس اور میتھمیٹکس ضرور ہونے چاہیے, اور یہ فزیکل ورلڈ کے سبجیکٹ میٹر ہیں. اب ان کریکولم کو یوز کرنے کے لیے ٹیچر کیسا ہونا چاہیے؟ جو ریئلزم ہے وہ کہتی ہے کہ ٹیچر مسٹ بی اتھارٹی. ٹیچر اتھارٹی ہوگا, پریزنٹ ہوگا, ڈیمانسٹریٹ کر سکے گا
تخیل میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرنے والا ہوگا، آپ کو اندازہ کر کے بتائے کہ میرے ہاتھ میں سیب ہے، اس کو دیکھیں گر رہا ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، ٹیچر پریزنٹ کرے اپنے ان آئیڈیاز کو، لیکن خالی آئیڈیاز کو نہیں، آبزرویشن کے تھرو اور ایکسپیریمنٹیشن کو پروموٹ کر کے. تو آپ نے دیکھا آپ کے اسکولوں میں سائنس اور میتھمیٹکس بھی لازمی طور پہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہوتے ہیں، اور سائنس اپنا ایم تب تک اچیو نہیں کر سکتی unless and until سائنس اپنا ایم تب تک اچیو نہیں کر سکتی جب تک سائنٹیفک میتھڈ یوز نہیں کیے جاتے، یعنی کہ آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن آپ کو نہیں سکھائی جاتی. تو آبزرویشن ایز ویل ایز ایکسپیریمنٹیشن از امپورٹنٹ. ٹیچر اتھارٹی کے طور پہ یوز ہو رہا ہوگا، اور ہی از دا اتھارٹی ان دا کلاس، جس کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائے، ہاؤ ریسائٹ کرائے پہلے. ٹھیک ہے، ریسیٹیشن بھی ضروری ہے اور سائنٹیفک میتھڈ اور اپروچ بھی ضروری ہے. سو ریئلزم از بیسیکلی اپروچ ان ایجوکیشن جو فلاسفی سائنٹیفک میتھڈ کو پروموٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. نو کریکٹر کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ ریئلزم کہتی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ ہوگی تھرو کنڈکٹ، اینڈ ٹیچر ایسا تب کر سکے گا جب وہ ایز اے اتھارٹی ہوگا اور کلاس میں پریزنٹ ہوگا، اور جب وہ پنش بھی کر سکے گا اور ریورنس بھی دے سکے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ ناؤ ہم آگے موو کرتے ہیں. یہ تو فلاسفیز آپ نے بار بار سنی ہوں گی، آئیڈیالزم، ریئلزم، پتہ نہیں کن کن سے پڑھی ہوگی آپ نے، کتنی دفعہ سنی ہوگی. سو یہ جنرل فلاسفیز ہیں. پریگمیٹزم یہ بھی ایک جنرل فلاسفی ہے جو بیسیکلی ڈیولپ تو چارلس سینڈر نے کی تھی. سو میرے پاس بورڈ کے لیے اسپیس نہیں تھی، لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم نے 5 چیزیں دیکھنی ہیں. فرسٹ از بیسک پروپوزیشن، سیکنڈ از ایم آف ایجوکیشن، تھرڈ از کریکولم، فورتھ از ٹیچنگ میتھڈ، اینڈ ففتھ از کریکٹر کی ڈیولپمنٹ. سو پریگماٹزم یہ بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کہا، آپ نے بہت دفعہ یوز کیا ہوگا. پریگمیٹک، پاکستان از اے پریگمیٹک کنٹری. ٹھیک ہے، پریگمیٹسٹ کون ہوتے ہیں؟ پریگمیٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایکسپیرینس کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں ان چیزوں کو جو ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پہلی آئیڈیالزم ہے، وہ کہتی ہے آبزرویشن، آئیڈیاز امپورٹنٹ، ایکسپیرینس مائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ریئلزم کہتی ہے ریالٹی بڑی ضروری ہے. پریگمیٹزم کہتی ہیں ریالٹی وہ ہے جس کو آبزرو کیا جا سکے اور جس کو ایکسپیرینس کیا جا سکے. اگر وہ ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے تب وہ ریئل نہیں ہے. سو دس فلاسفی پریگمیٹزم ریالٹی تب مانتی ہے، اس کی پروپوزیشن ہے کہ وہ اب ایگزسٹ بھی کرتی ہو اینڈ دین آپ اس کو آبزرو بھی کر سکتے ہو. سو پریگمیٹزم ریالٹی اس چیز کو مانتی ہے جو پہلے ایگزسٹنس رکھتی ہو. ایگزسٹینشیلزم فرسٹ دین آبزرویشن، تب آپ اس کو آبزرو بھی کر سکیں. یہ امریکن فلاسفی تھی. چارلس سینڈرز نے SANDER نے اس کو جو ہے یہ اس ٹیچنگ میتھڈ کو لے کے آتے ہیں، اس فلاسفی کے فادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ناؤ اس فلاسفی کا مطلب کیا ہے؟ وائی آبزرویشن ایز ویل ایز ایگزسٹنس بوتھ آر امپورٹنٹ. سیدھی سی کہانی ہے، ورلڈ از چینجنگ کانسٹنٹلی، ریالٹیز آر چینجنگ ڈے بائی ڈے. جو آج سے 20 سال پہلے ریالٹی تھی، جس کو آبزرو کیا گیا تھا، جس کو پریکٹس کیا گیا تھا، آج اس ریالٹی میں موڈیفیکیشن ہو چکی ہے، ایوولوشن آ چکی ہے. سو گلوبلائزڈ ورلڈ از چینجنگ، تھنگز آر چینجنگ کانسٹنٹلی. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہو رہی ہیں. سو فوکس مسٹ بی آن ریالٹی آف ایکسپیرئنس. فوکس مسٹ بی آن ایکسپیرئنس. ریئلسٹ یا ریشنلسٹ کی طرح نہیں کہ ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہو. جیسے ریئلسٹ نے کہا تھا ریالٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ. پریگمیٹسٹ ایسا نہیں کہتے. پریگمیٹسٹ کہتے ہیں آپ کا فوکس جو ہونا چاہیے وہ ریالٹی آف ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ایگزسٹنس ہو پھر ایکسپیرینس کریں. ٹھیک ہے، کہ ریالٹی چینج ہو رہی ہے. ایرسٹوٹل نے تو کہہ دیا کہ فرسٹ آف آل ہیومن مائنڈ مسٹ ہیو ٹو بلیو دیٹ دیر از اے ریالٹی. آپ کو ریالٹی ایگزسٹ کر رہی ہو.
ایگزسٹنس اس کی ہو ان ریئل ورلڈ، ان ریئل سینس. پریگمیٹسٹ کہتے ہیں نو دس از ناٹ انف اونلی، ریئلٹیز آر چینجنگ. آج سے سیدھی سی بات، آج سے اگر ہم اسٹون ایجز میں جائیں تو جو ہیومن کی ریالٹی تھی، اس کی جو شیپ تھی ریئل فارم میں اگر دیکھیں تو اس ٹائم میں وہ کسی اور شیپ میں موجود تھا. اگر آج ہم ایوالو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریالٹی چینج ہو رہی ہے، اینڈ دیٹ ریالٹی از کانسٹنٹلی چینجنگ. سو ہم سیکھتے کب ہیں؟ ہم سیکھتے کب ہیں؟ ہم سب سیکھتے ہیں جب ہم اپنے ایکسپیرینسز کو سیکھ رہے ہوں، جب ہم تھاٹ پروسیس کو، اپنے پرابلمز کو بار بار ایکسپیرینس کر رہے ہوں اور اپلائی کر رہے ہوں ایز دے ارائز. جیسے ہی ریالٹی چینج ہو ہم اس کو ایکسپیرینس کریں، دین وی ول لرن. یہ جنرل فلاسفی ہے، ضروری نہیں ہے صرف ایجوکیشن کے لیے یوز ہو. آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامز میں بہت جگہوں پہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جہاں بھی آپ نے پریگمیٹزم کا ورڈ یوز کیا، پریگمیٹسٹ اپروچ یوز کی، یو مسٹ نو کہ آپ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ریالٹیز آر چینجنگ کانسٹنٹلی، یو مسٹ ہیو ٹو ایکسپیرئنس اٹ فرسٹ. ٹھیک ہے، اس کی چینج کو بھی ایکسپیرئنس کرنا پڑے گا. یونیورس از ڈائنامک، یونیورس مسلسل بار بار بدل رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹروتھ جو ہے وہ ایبسلوٹ نہیں ہوتا. یہ بڑے آرگومنٹس میں بڑی کہانی یوز ہوتی ہے، کیونکہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لیکچر کو، اس سے زیادہ دور نہیں جاتے. سو میں بھی آپ لوگوں کو بڑا دور کی کہانی نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن یہ بتاؤں کہ آپ کو کبھی بھی آپ چیزوں کو ایبسلوٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتے. ان اے فائٹ ایسے میں یوز ہوتا ہے، اگر آپ کا آرگومنٹ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ٹیررزم کی فائٹ میں ہیومن رائٹس جو ہیں کمپرومائز نہیں ہوں گے. اف یو آر سیئنگ دس یو آر رونگ، آپ پاس نہیں ہوں گے. وہاں پر ایجوکیشنسٹ بیٹھا ہے، وہاں پر ایک لٹریچر کا بندہ بیٹھا ہے جو ایبسلوٹ ریالٹیز نہیں مانتا. کچھ چیزوں کی فائٹ کرنے میں کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پیس کے لیے کنفلکٹ ضروری ہے. ایبسلوٹ پیس ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں کنفلکٹ ایگزسٹ کرے گا. سو یہ پریگمیٹزم ہے. آپ اور پریگمیٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو ایک چیز کو ایکسرسائز کرنے میں، اس ریالٹی کے چینج کو ایکسرسائز کرنے میں یہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بات مانتے ہیں تھنگز آر کانسٹنٹلی چینجنگ، پالیسیز چینج ہوتی ہیں. یہ فلاسفی بہت مزے کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. تو پریگمیٹسٹ کہتے ہیں ریئلسٹ کو بھی اور آئیڈیلسٹ کو بھی، دونوں کو ہی تھوڑا سا کرٹیک کرتے ہیں. ریئلسٹ کو اس طریقے سے کرٹیک کرتے ہیں کہ ٹروتھ از ناٹ وٹ اٹ از ان فرنٹ آف یو، ٹروتھ از وٹ اٹ ورکس. سو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ اپروچ بھی ہے. ایوری ون ہیز اٹس اون ریالٹی، جس کے لیے جو چیز ورک کر گئی دیٹ از ٹروتھ. اگر ارسلان قاضی کے لیے ایک چیز ورک کر گئی ہے تو فار ارسلان دیٹ از ٹرو. ضروری نہیں ہے کہ وہ ذیشان ظفر کے لیے بھی ورک کر جائے. یہ پریگمیٹزم کہتی ہے کہ ون مسٹ بلیو دس. ریالٹی وہ ہوگی جو آپ نے ایکسپیرینس کی ہے، اور ٹروتھ وہ ہوگا جو ورک کرے گا. ٹھیک ہے، چارلی سینڈر نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا. جن کا اس پریگمیٹزم کی جو میں آپ کو کرکس بتاؤں، اگر میں آپ کو سم اپ کر کے بتاؤں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامز کے بارے میں بھی بتا دوں کہ آپ تھاٹ پروسیس میں تو اے ایس پی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تھاٹ پروسیس میں تو اسسٹنٹ کمشنر بن گئے ہیں، دس از ناٹ ریالٹی. پریگمیٹزم کہتی ہے کہ تھاٹ مسٹ پروڈیوس ایکشن. انکانشیسنیس اور کانشیسنیس دونوں ضروری ہیں. سب کانشیس اور کانشیس دونوں کا ورک کرنا ضروری ہے. تھاٹ سب کانشیس ہے، کانشیس جب آپ اس کو ایکشن میں چینج کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. سو پریگمیٹزم بلیو کرتی ہے کہ تھاٹ پروسیس مسٹ پروڈیوس ایکشن. اب یہ وہ اپروچ تھی جو چارلس سینڈر نے یوز کیا تھا، بٹ ہو از دا انڈیویجول جو ایجوکیشنسٹ تھا اور جس نے اس کو اپلائی کیا تھا پریکٹیکلی، اینڈ دیٹ انڈیویجول واز جان ڈیوی. JOHNDEWEY. ایجوکیشن اگر آپ کا PMS میں سبجیکٹ ہے، اس نام کو ضرور رٹا لگائیے گا، بھولیے گا نہیں. جان ڈیوی. اس انڈیویجول نے جو پریگمیٹسٹ فلاسفی ہے وہ پروگریسو اپروچ میں یوز کی.
پروگریسوزم از ایسوسیٹیڈ ود جان ڈیوی. جان ڈیوی نے پروگریسوزم پریگمیٹزم سے نکالی تھی. سو پروگریسوزم جب ہم آگے پڑھنے جائیں گے تو پریگمیٹزم ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. کیوں؟ ایم آف ایجوکیشن کیا ہے یہاں پر؟ ہم نے کل ایم آف ایجوکیشن بڑی ڈیٹیل میں لکھا تھا. کلچرل اڈاپشن، کلچرل ٹرانسمیشن. اگر ایجوکیشن یہ ایمز پرووائڈ نہیں کر رہی تو ایجوکیشن اپنے ایم پہ اکارڈنگلی صحیح وہ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کو ایکشن میں چینج نہیں کر رہی. تو جان ڈیوی کہتے ہیں کہ جو آپ کے لرنر ہوتے ہیں، جو سائیکلوجی کا مین ہے لرنر کی، لرننگ پروسیس کی اور لرننگ سچویشن کی، وہ کہتا ہے کہ جو لرنر ہو وہ بیسٹ لرنر تب ہوگا جب وہ اڈاپٹ کرے گا انوائرمنٹ کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی. DEWEY، اے وائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لرنر مسٹ اڈاپٹ ٹو دا سچویشن ایز ویل ایز ٹو ایچ ادر. اسکول کے بارے میں پریگمیٹزم. اب دیکھیں نا جی، یہ کہانی ابھی پہلے والی دونوں فلاسفی میں ہمیں اسکول کی بات نظر نہیں آئی. شاید اس لیے کہ تب اسکول اس طریقے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. آئیڈیلزم اور ریئلزم میں اگر سوال ہے، میں آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ سر ادھر کیوں نہیں اسکول تھا، تو شاید اسکول کی ڈیفینیشن اس طریقے سے ایگزسٹ 400 BCE میں نہیں کرتی تھی. کرتی بھی ہوگی تو آپ لوگوں کو ہماری کتابوں میں نہیں بتائی گئی. ٹھیک ہو گیا، ایجوکیشن کا کنسیپٹ وہاں کچھ اور طریقے سے تھا. لیکن جان ڈیوی اسکول پہ فوکس کرتا ہے، پریگمیٹزم اسکول پہ فوکس کرتی ہے. اسکول جو پریگمیٹزم کہتی ہے اسکول از پارٹ آف سوسائٹی. اف اسکول از ناٹ ایکسپیرینسنگ سوشل ایکسپیرئنس، اف اسکول از ناٹ utilizing subject matter of social experience, then it has no use. اسکول جو ہے وہ لازمی طور پہ سوشل ایکسپیرئنس کو اڈاپٹ کرے، اس کو ایمفسائز کرے. جو لرننگ ہوگی اٹ از ڈپینڈنٹ آن سرٹن ویریبلس. یہ پریگمیٹزم بتاتی ہے لرننگ ڈپینڈ کرتی ہے سرٹن ویریبلس پہ. پلیس، time and circumstances, these three things are very important for learning. If you are not utilizing these three things, if you are not utilizing place, time as well as circumstances, basically you are missing something. تو pragmatism کہتی ہے learning environment جو ہے، جو learning ہے وہ خود ڈپینڈ کرتی ہے 3-4 چیزوں پہ. اب pragmatism ہی وہ فلاسفی ہے جو، دیکھیں ہم نے کہا چینج کنٹینیوس ہے، ریالٹی چینج ہو رہی ہے کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے، اسکول بڑا امپورٹنٹ ہے، اڈاپشن بڑی ضرورت ہے. تو یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو بھی ایک اسٹیٹ ہوگی، جو بھی کنٹری ہوگا، اس میں ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ایگزسٹ کریں گے، ڈفرینٹ کلچرل گروپس ایگزسٹ کریں گے. وہ اگر کوآپریشن نہیں سیکھیں گے، وہ کنٹریبیوشن نہیں سیکھیں گے تو وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے ڈیموکریٹک سوسائٹی کو. تو جب ہم نے کریکولم رول آف ایجوکیشن لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ رول آف ایجوکیشن نیشن بلڈنگ کرتی ہے، انٹیگریشن کرتی ہے. وہ کب کرے گی؟ جب پریگمیٹزم ایز اے فلاسفی یوز ہی ہوگی، کیونکہ یہ اڈاپشن، کوآپریشن، کلچرل اور ایتھنک گروپس کی ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس سے ایونچولی ڈیموکریٹک جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو کنٹریبیوشن ملتی ہے، دین انٹیگریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایم کیا ہے پریگمیٹزم کا؟ ایم کیا ہے فار ایجوکیشن؟ اس کا ایک ہی بڑا مزے کا ایم ہے، سادہ سا، کہ آپ جو ہے نیو سوشل آرڈر کریٹ کریں جس کے اندر یہ سب چیزیں ایکسیپٹ کی جا رہی ہوں، جس پہ لرنر پہ فوکس کیا جا رہا ہو، جس میں آپ کلچرل اور ایتھنک انٹیگریشن بھی کر رہے ہوں، جس میں پلیس، ٹائم اور سرکمسٹانس پہ بھی فوکس کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ٹیچنگ میتھڈ پہ یہ کیسا فوکس کرتے ہیں؟ ٹیچنگ میتھڈ اکارڈنگ ٹو دیم از ناٹ جسٹ فیسیلیٹیٹر، ناٹ جسٹ اتھارٹی بیسڈ. ٹیچنگ میتھڈ ایسا نہیں ہوتا فار پریگمیٹزم. پریگمیٹسٹ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیچنگ میتھڈ ہونا چاہیے وہ پرابلم سولونگ ہونا چاہیے، وہ آپ کا پرابلم سولو کرا سکے، پروجیکٹس اور ایکسپیریمنٹیشن پہ فوکس کر سکے. ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹس کو یہ سب کام تب کرا سکیں گے جب آپ اسٹوڈنٹس کے گروپس بنائیں گے. rather than focusing on individuals, rather than focusing on experiments and observation only, آپ کی ٹیچنگ میتھڈز تب یوز ہوں گے
جب آپ پرابلم سولونگ ٹیکنیکس لگائیں گے اور آپ ایک گروپ کو ایک ٹاسک اسائن کریں گے، ایک پروجیکٹ اسائن کریں گے اور وہ آئے گا آگے موو کرے گا، ٹھیک ہے، ایز اے پرابلم سولور کے طور پہ نکلے گا، دیٹ از پریگمیٹزم. اور یہ پیسے تو یوٹیلائز بڑی اچھی جگہوں پہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ایجوکیشن تک ہی رہنا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا. کریکولم کے بارے میں پریگمیٹزم کیا کہتی ہے؟ کریکولم کے بارے میں بڑی مزے کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کریکولم جو ہو وہ ڈسپلنس کو اکٹھے یونائٹ کرے، سائنس کے ہوں چاہے آرٹس کے ہوں. یہ کسی بھی ڈسپلن کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، یہ سارے ڈسپلنس کو انٹیگریٹ کرتا. either you are focusing on philosophy, either you are focusing on religion, either you are focusing on history as well as on mathematics and science. آپ ان کہتا ہے کہ کریکولم جو ہو وہ ان سارے ڈسپلنس کو اکٹھا کرے اور فوکس ایک کر رہا ہو، پرابلم سولونگ ان انٹر ڈسپلنری ویو. سو آپ نے دنیا میں جتنے بھی ڈسپلنس دیکھے جو انٹر ڈسپلنری بن گئے، چاہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ سوشیالوجی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے، وہ مرہون منت ہیں پریگمیٹزم کی، کہ بھئی جتنے بھی ڈسپلنس ہوں گے وہ سارے کام کرنے، اکٹھا کام کرنا سیکھیں اور فوکس ان کا پرابلم سولونگ ہو ان این انٹر ڈسپلنری میٹر. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بات کہتا ہے کہ بھئی جو نالج ہے وہ خالی انجیکٹ نہیں کرتے جاؤ لرنر میں. ایونچولی جب آپ کا لرنر ایک اسپیسیفک اسکول کو پاس کر جائے، کلیئر کر جائے، تو اس کے پاس پتہ ہو، نالج ضرور ہو، پرابلم سولونگ ٹیکنیکس کچھ ہی نہ ہو. کیا فائدہ؟ آپ انجینئر تو بن گئے ہیں، آپ کو میٹر ہی چینج کرنا نہیں آتا. لیٹ سے ہمارے گھر والے انجینئر کی ڈیفینیشن یہی لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ آرگنائز باڈیز کا جو نالج ہے وہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہونی چاہیے. مقصد جو ہونا چاہیے، آپ نیو لرنرز پہ جو ٹرانسفر کر رہے ہو نالج، وہ پرابلم سولونگ بیس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کیسے ہوگا یہ؟ پریگمیٹسٹ کہتے ہیں لرنرز جو ہیں، جو چائلڈ ہیں، جو انڈیویجول ہیں، وہ اپنے نالج کو یوٹیلائز کریں، ٹو ایکسپیرینس کریں، ریئل سلوشنز پرووائڈ کرنے میں، ریئل سچویشنز پہ اپلائی کریں، تھرو ایکسپیریمنٹیشن، تھرو انکوائری. یہ اسٹوڈنٹس کو کیا پریپیئر کرے گا؟ سٹیزن شپ، فیوچر کیریئرز، ہیومن ڈیولپمنٹ. جو رول آف ایجوکیشن دیکھا تھا نا، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، پریگمیٹزم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ فلاسفی ہے جی ہماری ایسینشیلزم. ایسینشیلزم، دس از دا فلاسفی وچ اکارڈنگ ٹو اٹس اپروچ از سبجیکٹو، سبجیکٹیوٹی پہ فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہتی ہے کہ ریالٹی ایگزسٹ ود ان دا انڈیویجول. ریالٹی صرف انڈیویجول میں ایگزسٹ کرتی ہے، فزیکل ورلڈ کا کوئی معنی نہیں ہے. فزیکل ورلڈ کا کوئی معنی نہیں ہے اگر آپ اس کو آئسولیشن میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہو وداؤٹ فوکسنگ انڈیویجول ہیومن ایگزسٹنس، یو آر بیسیکلی ڈوئنگ نتھنگ. سو ایسینشیلزم فالو کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ لائی کرتی ہے ود ان دا انڈیویجول، اور یہ سبجیکٹیو اپروچ ہے، اٹ از ناٹ آبجیکٹیو اپروچ. ٹھیک ہو گیا. اب what does it mean here? It means here کہ آپ کو ذرا دیسی زبان میں یوں سمجھائیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے بایو کی طرف، آپ کو انجینئر بنا دیا جاتا ہے. آپ کا انٹرسٹ ہے انجینئرنگ کی طرف، آپ کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے. آپ کا انٹرسٹ ہے آرٹس کی طرف، آپ کو کہا جاتا ہے مینجمنٹ کر لو. آپ کا انٹرسٹ ہے سوشل سائنسز کی طرف، آپ کو جو ہے وہ سوشل سائنسز سے دور کر دیا جاتا ہے. دس ہیپنس ان آور کنٹریز. تو اسینشیلزم کہتی ہے بیسیکلی انڈیویجول چوائسیز آر امپورٹنٹ رادر دین اسٹینڈرڈس. جو انڈیویجول چوائسیز ہیں ان کا مطلب ہونا چاہیے، انڈیویجول اسٹینڈرڈز امپورٹنٹ ہونی چاہیے، نہ کہ ایکسٹرنل اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے. سینٹرل اپروچ جو ہے وہ انڈیویجول چوائس ہونی چاہیے. سو ایگزسٹنس کمز بفور اینی ڈیفینیشن آف وٹ وی آر. فرسٹ ایسینشیلزم بڑی مزے کی تھیوری ہے، یہ کہتی ہے ایگزسٹنس فرسٹ بفور اینی تھنگ ایلس. سو ایگزسٹینشیلزم جو ہے یہ کہتی ہے کہ ایگزسٹنس جو ہے یہ فرسٹ ہے بفور اینی تھنگ ایلس. اور یہ کہتی ہے کہ بھی سبجیکٹیو اپروچ ہونی چاہیے،
Standard of individual is important rather than standard of any external choice. ٹھیک ہو گیا. We are what we are. We are not what others see us. ہم ویسے نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں, ہم اپنے ریلیشن شپ کو ڈیفائن کریں. فوکس جو ہے وہ فریڈم پہ ہونا چاہیے, اتھینٹک انڈیویجولس کی ڈیولپمنٹ میں ہونا چاہیے, نتھنگ ایلس. اب یہ کب ڈیولپ ہوئی؟ ٹھیک ہے, یہ جناب جی 19 سینچری میں ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک منسٹر تھے, خود فلاسفر بھی تھے, ڈینش منسٹر تھے, سیرن نام تھا, SOREN, سورن. انہوں نے یہ ڈیولپ کی تھی. ٹھیک ہے, اس کے فاؤنڈر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کرسچینٹی سے ان کا تعلق تھا. اس کے بعد یورپ میں یہ فلاسفی جو ہے پھلی پھولی, اس میں آگے بڑھی. اب یہ فلاسفی جو ہے بیسیکلی آئی کیسے؟ ایک کوشچن ریز کرنے سے آئی کہ ہو ایم آئی اینڈ واٹ شوڈ آئی ڈو. ٹھیک ہے, اس کا آنسر دیتے ہوئے جواب ملا کہ انڈیویجول ایگزسٹنس از امپورٹنٹ. اب اکارڈنگ ٹو دس ایجوکیشن کا ایم کیا ہونا چاہیے؟ ایگزسٹینشلزم کہتی ہے کلاس روم چوائس مسٹ بی دا چوائس آف انڈیویجول. یہ پرسنل چوائس کا میٹر ہے, یہ کولیکٹیو چوائس کا میٹر نہیں ہے. اور ٹیچر جو ہو انڈیویجول کو ایک اینٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے, ٹیچر جو ہے وہ انڈیویجول کو ایک اینٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہو تاکہ ڈیسیژنس کلیریفائی ہو سکیں, کیونکہ آنسرز ود ان دا انڈیویجولز آئیں گے, آؤٹ سائڈ اتھارٹی سے نہیں آئیں گے. ایگزسٹینشلزم لرنر کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کنسیڈر نہیں کرتی, آبجیکٹس نہیں ہیں. وہ کہتی ہے اسٹوڈنٹس آر ناٹ آبجیکٹس, اسٹوڈنٹس آر ریئل. ٹھیک ہے, اور ان کی ایک اپنی اپروچ ہے, سبجیکٹیو اپروچ ہے, ان کی اپنی ایک ریئلٹی ہے. اس پہ ضرور فوکس ہونا چاہیے, اسی کو میئر کرنا چاہیے, اسی کو ٹریک کرنا چاہیے. اور ایسے ٹیچر کون ہوں گے؟ ایسے ٹیچر وہ ہوں گے جن کا ایسا ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں. اور اس سے ہوگا کیا؟ دس فلاسفی از بیسٹ فار سیلف ایکچولائزیشن. آپ کی جو کریکولم ہونی چاہیے وہ اسٹوڈنٹ سے سٹارٹ ہونی چاہیے, کنٹینٹ بعد میں آئے گا. کنٹینٹ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ ڈیولپ ہونا چاہیے. کلاس روم پرسنل چوائس کا میٹر ہے. آپ نے اس کلاس روم کے لیے کون سا سلیبس ڈیسائیڈ کرنا ہے, پہلے آپ کلاس روم کے انڈیویجولز کو اپنی کلاس روم ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ تھیں جنرل فلاسفیز. آگے موو کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ فریم ورک اویلیبل ہے دیٹ از بیسیکلی ود ان دا ایپسٹیمالوجی فریم ورک. ابھی تک ہم نے جو 4 فلاسفیز دیکھی تھیں یہ میٹا فزکس پہ بیس کرتی تھیں. ٹھیک ہے, یہ جو 4 جنرل فلاسفیز تھیں یہ میٹا فزکس پہ بیس کرتی تھیں. اب ہے ایپسٹیمالوجیکل فریم ورک. ان فلاسفیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایپسٹیمالوجی ہیئر, اور یہ ایپسٹیمالوجی فریم کیوں ایسا کرتا ہے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز فلاسفیز ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف نالج as well as to find out how we come to know. ٹھیک ہے, 4 ایجوکیشنل فلاسفیز ہیں جو نیچر آف نالج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں, اور سارے فلاسفیز آر انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, ساری فلاسفیز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. یہ چاروں فلاسفیز جو ہم ابھی دیکھنے جا رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں. دے کین ناٹ ورک ان آئسولیشن. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ فلاسفیز ہیں جو کرنٹلی وی آر یوزنگ ان اور کلاس رومس. یہ وہ فلاسفیز ہیں کرنٹلی جس پہ کریکولم ڈیولپ ہوتا ہے. یہ وہ فلاسفیز ہیں جو پریکٹیکل شیپ میں آج ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ 4 فلاسفیز ہیں. پیرینیلزم, PERENNIALISM. سیکنڈ از ایسینشیلزم. تھرڈ از پروگریسیوزم. فورتھ از ریکنسٹرکشنزم. ٹھیک ہے. ناؤ جب ہم یہ کہتے ہیں دیز ایجوکیشنل فلاسفیز فوکس آن نیچر آف نالج,
سو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ بیسیکلی ناؤ جو ہم جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں، جن 4 ایجوکیشنل فلاسفیز کو، ان سب کا مقصد ایک ہے، what we should teach, what we should select in curriculum, what we should teach in classes, what we should develop as a approach for students. So یہ ان 3 سوالوں کو ہینڈل کرتی ہیں. What we should teach in the classrooms, what we should develop as a content in the curriculum. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلی فلاسفی ہے پیرینیلزم. یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ریالٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی ہیں ان ویسٹرن سویلائزیشن میں، اور ایم آف ایجوکیشن جو ہونا چاہیے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیز انشور کرے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ تب تک نہیں ہوگی unless and until you acquire the understanding of ویسٹرن سویلائزیشن یا ویسٹرن ایجوکیشن. جب تک آپ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کریں گے، ایم آف ایجوکیشن از انکمپلیٹ. Why? Because according to this philosophy, this has the potential to solve problems in any era. The general philosophies we have talked about earlier, جو 4 philosophies ہم نے پہلے پڑھی ہیں، idealism, realism, existentialism، ٹھیک ہے، یہ philosophies بیسک چاہے وہ pragmatism تھی، یہ philosophies ہر ایرا کے پرابلم سالو نہیں کرتی according to the educational philosophies. اب جو فلاسفیز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پہلی فلاسفی جو ہے پیرینیلزم ہے، وہ کہتی ہے ان فلاسفیز، اس فلاسفی میں پوٹینشیل ہے کہ یہ ہر ایرا کی پرابلم سالو کر سکے. سو جب ہر ایرا کے پرابلم سالو کیے جا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، تو ایم آف ایجوکیشن کیا ہونا چاہیے؟ بات ہم ان 5 سیٹس کے علاوہ نہیں کر رہے ہوں گے تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں. سو ایم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے تو ٹیچ دوز ویلیوز وچ آر ایور لاسٹنگ. تو وہ کیا ہوں گی؟ موریلٹی، ایتھکس، دوز ٹروتھ وچ آر کانسٹنٹ دیٹ لائک ایگزسٹنس آف گاڈ، لائک نیچر کی ویلیوز، لائک ہیومن بیہیویئرس. سو وہ چیزیں سکھائیں، فوکس ان پہ ہونا چاہیے جو انڈیورنگ ہوں، جو کانسٹنٹ ہوں. اگر آپ ان چینجنگ پرنسپلز کو سکھانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، تب پرابلم ہوگی. کیوں ایسا بات کرتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہیومن بینگز جو لرنر ہیں وہ ریشنل بینگز ہیں. آپ ان کا مائنڈ ڈیولپ کر دیں. سو فوکس مسٹ بی آن دوسرا ایم، اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایم آف ایجوکیشن پہلا ہونا چاہیے ٹو ٹیچ ایور لاسٹنگ تھنگ. سیکنڈ ایم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے آن ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہو گیا. تھرڈ ہونا چاہیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، تاکہ آپ کلچرل لٹریسی اور ڈفرینٹ ڈسپلنس کو سکھا سکیں. لٹریچر، لاز اور پرنسپل آف سائنس جو انڈیورنگ ہیں، جو آپ پوچھتے ہیں نا کہ وائی ہم جو ہے پیتھاگورس تھیورم کیوں پڑھتے ہیں، ہم نے اس کو زندگی میں کہاں لگانا ہے. آپ نے سوال بار بار کیا ہوگا، نیوٹن پہ سیب نہ ہی گرتا تو اچھا تھا، اس پہ گر جاتا وہ کھا لیتا. وائی وی آر اگین اینڈ اگین یوزنگ ایف از اکول ٹو ایم اے نیوٹن. یہ ہم یہ سیکنڈ لا کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کیلکولس کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے یہ سبجیکٹ پڑھا کیوں؟ اس سبجیکٹ میں یہ کنٹینٹ پڑھا کیوں؟ آنسر پیرینیلزم دیتی ہے کہ بیسیکلی یہ وہ پرنسپل ہیں سائنس کے، یہ وہ لاز ہیں سائنس کے جو ایور لاسٹنگ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا جو فور فادر ہے، جو اس کا فادر ہے، اس تھیوری کا فاؤنڈر ہے، وہ کون ہے؟ وہ رابرٹ ہیچن ہے. رابرٹ ہچنس، HUTCHINS. ٹھیک ہے. 1970 کی دہائی میں 1964 یا 63 میں آئی تھنک اس نے یہ ڈیولپ کی تھی رابرٹ نے. اور آپ کو جواب بھی شاید مل رہا ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ کیلکولس پڑھی کیوں ہیں. یہ وہ سائنس کی تھیوریز ہیں جو ایور لاسٹنگ اور انڈیورنگ ہیں، ہر ایرا میں کام کریں گی.
ٹھیک ہو گیا. اور ان کے اکارڈنگ جو کریکولم ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آرٹس پہ فوکس کرے, جو سائنس کے ان ویلیوز پہ فوکس کرے, جو ہر ایرا کے پرابلم ان کو انکلیوڈ کریں گے. یو مسٹ انکلوڈ دیز ان یور کریکولم. ناؤ ایسینشیلزم یہ فوکس کرتی ہے کنورجنس پہ. آپ نے میتھ میں اس فلاسفی کو سمجھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. آپ نے میتھ کی ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو لیکن آپ نے میتھ کی ہوگی اور 2 سوال کیے ہوں گے, اے یونین بی, اے انٹیگریشن, ایسا کچھ سوال کیا ہوگا, اے یونین بی, کامن نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسینشیلزم سیم وہی فلاسفی ہے. یہ کہتی of knowledge is important or there is a common core of knowledge which exists اور اسی چاہیے but in a systematic and in a disciplined way. common core ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو آپ مورل سٹینڈرڈز اور انٹلیکچوئل سٹینڈرڈز اپلائی کرنے میں جو اسکول ہیں وہ ٹیچ کریں ان مورل سٹینڈرڈز کو, کیونکہ مورل سٹینڈرڈز کامن ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل سٹینڈرڈز کامن ہوتے ہیں. تو اسکول مسٹ فوکس آن ایسینشیلسٹ اپروچز. اسکول ان کو فوکس کریں. جیسے ہم نے کہا کہ یہ وہ فلاسفیز ہیں جو آئسولیشن میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب یہ فلاسفی یہ نہیں کہہ رہی کہ پریگمیٹسٹ پیرنلزم کو فوکس نہ کریں, یہ کہہ رہی ہے کہ آپ انڈیورنگ پرنسپل سکھائیں لیکن اس میں کامن پرنسپل پہلے سکھائیں, اور وہ موریلٹی اور جو انٹلیکچوئل اپروچ ہے وہ پہلی ہے. سو یہ آلموسٹ سیم پیرنل اپروچ کی طرح ہیں, بٹ صرف ڈفرینس یہ ہے کہ ایسینشیل ایک بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کریکولم جو ہو وہ چینج ہو سکتا ہے, لیکن کور جو ہوگا وہ مورل سٹینڈرڈز ہیں, انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں. اگر کریکولم چینج ہو بھی جائے تو کور چینج نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہتے ہیں سکولز پریکٹیکل ہونے چاہیے تاکہ سوسائٹیز کے ویلیویبل ممبرز بنائے جا سکیں, صرف اور صرف انسان نہ بنائے جا سکیں. سکول صرف انسان نہ بنا رہا ہو, گدھے نہ باہر, انسان تو چلو میں نے کہہ دیا گدھے نہ پروڈیوس کر رہا ہو. سکول پریکٹیکل ممبرز ڈیولپ کر رہا ہو, اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہا ہو کہ وہ ویلیو میں ایبل سوسائٹی کے تب بنیں گے جب آپ انٹلیکچوئل ایز ویل ایز مورل سٹینڈرڈز پہ فوکس کریں گے. ٹیچنگ میتھڈ کیا ہوگا؟ read, write and speak. If you are focusing on reading, writing and speaking, then basically you are ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو سکھایا جائے ہاؤ ٹو ریسپیکٹ فار اتھارٹی. ٹیچر از اتھارٹی, اس کو اس کی رسپیکٹ سکھائی جائے. اسٹوڈنٹ کو ڈسپلن کی رسپیکٹ سکھائی جائے. ٹھیک ہو گیا, اور وہ لاجیکلی چیزیں کمپیوٹ کر سکتا ہو. اور ٹیچر کا جو رول ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا ہوگا, اور ٹیچر کا رول یہ بھی ہوگا کہ وہ ان انسٹنکٹس کو بھی چیک کرے جو نان پروڈکٹیو ہوں گے. بچے اگر کوئی لکیریں مار رہے ہیں تو ٹیچر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جا کے چیک کرے کہ وہ کاپی پہ کیوں یہ کام کر رہا ہے. وہ کہیں نہ کہیں ایگریشن ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں مائنڈ لیسنس. سو ایسینشیلزم کہتی ہے مائنڈ فلنس از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ فلاسفی جو ہے وہ ہے پروگریسوزم. میں اپنی اس نام کو تیسری دفعہ اس لیے رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ فلاسفی ہے جو کہتی ہے کہ ایجوکیشن شوڈ فوکس آن کمپلیٹ رادر دین آن کنٹینٹ اور آن ٹیچر. ایجوکیشن جو ہو کمپلیٹ چائلڈ پہ فوکس کر رہی ہو, ٹیچر اور کنٹینٹ پہ فوکس نہ کیا جا رہا ہو. ٹیچر یہ فلاسفی پروگریسوزم کی کہتی ہے کہ آپ جب تک ایکٹیو ایکسپیریمنٹ نہیں کروائیں گے, آپ ٹیسٹنگ میتھڈ, یہ وہ فلاسفی ہے جو ٹیسٹنگ میتھڈ انوالو کراتی ہے. اگر آپ نے یہ بلیم لگانا ہے کہ پرچے کیوں ہوتے ہیں, امتحان کیوں ہوتے ہیں,
تو پروگریسوزم والوں کو جا کے پکڑیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نا امتحان نہیں ہونے چاہیے, تو پروگریسوزم وہ فلاسفی ہے جو اسٹوڈنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے آئیڈیا کی پروموشن کرتی ہے. کیوں کہتی ہے؟ لرننگ اس میں روٹ کرتی ہے, اور جب تک آپ ایکسپیریمنٹس نہیں کروائیں گے اور اس کا ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ لرننگ نہیں کر رہے. پروگریسوزم ایکٹیو لرننگ پہ فوکس کرتی ہے, پیسیو لرننگ پہ فوکس نہیں کرتی, اور کرٹیکلی ایز ویل ایز مورل پرابلم پہ بھی فوکس کرتی ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروگریسوزم اور اسینشیلزم دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اور ٹیچر کیسا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو ڈیم؟ ٹیچر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے ایکسپیرینسز کے تھرو پرابلم سولو کروا رہا ہو, اسٹوڈنٹ کے اندر موٹیویشن انسٹال کرے, انجیکٹ کرے. پروگریسو ٹیچر وہ ہوگا جو موٹیویٹڈ ہوگا, جو موٹیویشن انجیکٹ کرے گا اور اسٹوڈنٹس کو پش کرے گا کہ ڈو اٹ بائی ڈوئنگ, کر کے دکھاؤ. اور کریکولم کی جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اور ان کے کویسچنز پہ بھی ہونی چاہیے. سو یہ سائنٹیفک میتھڈ کو بھی اپروچ کرتی ہے. جان ڈیوی اس کے پروپوننٹ تھے. جان ڈیوی نے اس کو جو ہے وہ آپ اگر یوں کریں کہ پریگمیٹزم سے کہانی لی تھی اور اس کو ڈیولپ کیا تھا پریکٹیکلی. ٹیچر کی پلاننگ, سلیکٹڈ ٹاپکس, ڈیسیژن میکنگ, یہ ساری ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بکس کے بارے میں ایک مزے کی بات کرتے ہیں جو پروگریسوسٹ ہیں, یہ کہتے ہیں بکس جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے, بکس وہ ٹولز ہیں, وہ اوزار ہیں جن کے تھرو آپ پلاننگ کرتے ہیں, جن کے تھرو آپ پروسیس سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہو گیا. ریکنسٹرکشنزم سوشیالوجی کی تھیوری تھی, سوشل ریکنسٹرکشنزم. سوشل ریکنسٹرکشنزم یہ اس سوشیالوجی کی تھیوری تھی. یہ ایسی فلاسفی ہے جو ایڈریس کرتی ہے کہ بیسیکلی جو سوشل کویسچن ہیں وہ کیسے ایڈریس کیے جائیں, اور ہاؤ ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی اور ورلڈ وائڈ ڈیموکریسی. سو آپ نے جب یہ دیکھا رول آف ایجوکیشن جو ہے ورلڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی بھی ہے, سو وہ تب ہوگی جب آپ ریکنسٹرکشنزم پہ فوکس کریں گے. اف یور ایجوکیشن سسٹم از ناٹ فوکسنگ on reconstructionism, basically your education system is not promoting or not participating in world peace and prosperity. So this theory emphasized on those problems جو social questions ہوں گے اور quest کرتی ہے for a better society. 20ویں صدی میں یہ ڈیولپ ہوتی ہے. تھیوڈر براملڈ, جو تھیوڈر روزویلٹ تھے, جیسے ٹی ڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے, اس کے بھائی جان ہم نام ہیں تھیوڈر براملڈ. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کے فاؤنڈر ہیں. ورلڈ وار 2 کی ریالٹیز دیکھنے کے بعد ٹو کریٹ اے بیٹر سوسائٹی اس تھیوری کو ڈیولپ کیا گیا تھا. اور ٹیکنالوجی اور ہیومن کمپیشن کو ہیومن پروگریس کے لیے یوز کرنے کے لیے فوکس کیا گیا تھا, نہ کہ ٹو ڈسٹرائے ہیومن کائنڈ. مین کائنڈ کو ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا تھا ورلڈ وار 2 میں مین کائنڈ کی ڈسٹرکشن کے لیے. سو براملڈ فوکسز آن سوشل ریکنسٹرکشنزم سو دیٹ ٹیکنالوجی کین بی یوزڈ فار دا پروگریسو نیچر آف مین کائنڈ, پروگریس کرنے کے لیے ہی یہ یوز کی گئی تھی. یہ کرٹیکل تھیوری ہے, اور یہ کہتی ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہیں, جو آپ کی کنٹریز کے سسٹم ہیں, ان کو چینج ہونا چاہیے تاکہ ہیومن کنڈیشنز کو بیٹر کیا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اور فوکس کیا ہوگا ان کا جب ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ ایکسپیرینس کو فوکس کیا جا سکے, ریئل پرابلمز اور سوشل ایکشنز کو کنسیڈر کیا جا سکے, وائلنس, ہنگر, ٹیررزم, انفلیشن اینڈ انیکوالٹی یہ امپورٹنٹ ہیں, یہ رول پلے کرتے ہیں آؤٹ کم ڈیسائیڈ کرنے میں.
تو آپ ان کو فوکس کریں. سو اگر آپ نے سوشل ریکنسٹرکشنزم کا سنگل ورڈ بھی دیکھنا ہے تو یوزنگ اے ٹیکنالوجی فار ریکنسٹرکشن آف ہیومن کائنڈ یا مین کائنڈ بھی نہیں کہتے, جینڈر نہیں ہوتے ہم, ٹھیک ہے. سو یہ ریئل پرابلمس کو فوکس کرتی ہے اور سوشل ایکشنز کو ٹیک کرنے کی بات کرتی ہے, اور ایجوکیشن کا ایم کنسیڈر کرتی ہے کہ پروگریسو تب ہوگا جب آپ ریئلی سوشل ریکنسٹرکشنزم کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. سو اب یہ کیا ہے, یہ سوشل اسٹڈیز کو چیلنج کرتی ہے کہ آپ نے کیسے کنٹروورشل ایشوز جو سوشل اسٹڈیز اور لٹریچر میں یوز کیے ہوئے ہیں, جو وائلنس, ہنگر اور ٹیررزم کو پروموٹ کریں گے, انیکوالٹی کو پروموٹ کریں گے, آپ نے ان کو ریموو کرنا ہے یوزنگ انکوائری, سوال کر کے, یوزنگ ڈائیلاگ, ڈائسیکٹ کر کے, یوزنگ ڈسینٹ, ڈیبیٹ کر کے, اور ڈفرینٹ ادر پرپسز یا آپشنلز کو فوکس کر کے. سو آپ نے سوال پوچھا ہوگا بار بار کہ ہمیں جو ہسٹری سکھائی گئی, ہماری سوشل اسٹڈیز میں یہ باتیں تھیں, ہمیں تو غلط سکھایا گیا, یوں کیا گیا, وہ کیا گیا. سوشل ریکنسٹرکشنزم ان چیزوں پہ سوال کرنے, ڈسینٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی مزے کی بات کرتی ہے کہ لرننگ جو ہونی چاہیے وہ کمیونٹی بیس ہونی چاہیے, اور آپ کلاس روم آپ کی ایسی ہو جس میں آپ پوری دنیا کو سمو سکیں, آپ ہر ایشو ڈسکس کر سکیں. کلاس روم کنٹینٹ نہ دیکھ رہی ہو, کلاس روم میں کنٹینٹ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہو. سو یہ تھی ہماری فلاسفیز. اینڈ ناؤ اگر آپ نے ان فلاسفیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے, آپ کسی ایک آپ کا کوشچن آئے گا کہ واٹ آر دا پرابلمز آف ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان, ایجوکیشن میں یہ پرابلم آ جائے گا. تو اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں, پاکستان افیئر والا آنسر نہیں دینا. پریگمیٹزم کیا کہتی ہے, واٹ آر دا ایشوز آف ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. اسینشلزم کیا کہتی ہے, پروگریسوزم کیا کہتی ہے, سوشل ریکنسٹرکشنزم کیا کہتی ہے, پیرنلزم کیا کہتی ہے, ریئلزم کیا کہتی ہے, آئیڈیلزم کیا کہتی ہے, وہ بتائیں پرابلمز کیا ہیں. ان ایجوکیشن ڈو ناٹ لنگر آن دا جنرل آرگومنٹس. بچوں والی جواب نہیں دینے جو آپ پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے آئے ہیں. اگر آپ نے سکور کرنا ہے تو آپ ان فلاسفیز کے تھرو آنسر کریں گے, کیونکہ یہ فلاسفیز کچھ جنرل پرنسپلز کو فوکس کرتی ہیں. اگر وہ جنرل پرنسپلز ایبسنٹ ہیں فرام یور ایجوکیشن سسٹم, دیز آر دا پرابلمس. سوال کا جواب کیسے ڈھونڈتے ہیں, واٹ آر دا ایشوز آف اور ایجوکیشن سسٹم. دا کوشچن آف ایجوکیشن جو پی ایم ایس کے ایجوکیشن کا مضمون ہے, سبجیکٹ ہے, اس کا فرض کریں یہ سوال ہے. یہ سوال آ جائے, ہاؤ دا فلاسفیز آف ایجوکیشن ہیلپ ٹو امپروو دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. یا سوال آ جائے, ہاؤ دا ایجوکیشنل فلاسفیز یا فلاسفیز آف ایجوکیشن انکلوڈنگ جنرل فلاسفیز ہیلپ ایجوکیشن ٹو اچیو یا ٹو پلے اٹس رول. اب ایسا سوال آ جائے تو آپ نے لکھنا ہے, دیر آر 8 philosophies in education, but directly hit the nail. Do not exaggerate the situation یا کہانی کو مشرق مغرب میں نہیں گھمانا. ڈائریکٹلی سوال کا جواب دیں کہ دیر آر 8 philosophies of education. 4 are general philosophies including realism, idealism, ٹھیک ہے, pragmatism, existentialism. 4 are educational philosophies, perennialism, essentialism, ٹھیک ہے, progressivism and جو ہے reconstructionism. ٹھیک ہو گیا. یہ 8 philosophies ایگزسٹ کرتی ہیں. they provide basis to achieve aim of education which are, اب aim of education آپ سارے لکھیں گے, ٹھیک ہے. they provide certain basis for curriculum development. they provide moreover they provide teaching methodologies, and according to all these philosophies there are certain ways to develop character of individual as well as society as well as country. If education of any country including Pakistan is not helping to achieve certain problems, میں کوشش کر رہا ہوں سوال کا جواب بناؤں ایسے. If the education of any country including Pakistan is not helping to achieve those aims, ٹھیک ہے,
furthermore, if education of any country is not achieving the aims of education, then there are certain solutions provided by these educational or general philosophies which are. So اب آپ solutions according to idealism دیکھیں گے, problems according to idealism دیکھیں گے, that our country is not focusing on literature as well as history in a way it must do. Idealism کہتی ہے کہ اگر آپ ہسٹری اور لٹریچر کو فوکس نہیں کر رہے دین آپ ڈکے کر رہے ہو. And they have the proofs. جن سوسائٹیز نے اپنی ایجوکیشن سسٹم سے لٹریچر ہٹا دیا وہ سوسائٹیز ڈکے کر گئیں, کیونکہ یہ ایستھیٹکس روح کی خوراک ہے, اس میں ریلیجن پہ بھی فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ آئیڈیاز پہ فوکس نہیں کر رہے, اگر آپ کا میتھڈ ڈیولپ نہیں کر رہا ایز اے ہول, دین دیر آر پرابلم. ٹھیک ہے, اب ریئلسٹ پرابلم کیا کہتے ہیں؟ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ اف یو آر ناٹ یوزنگ اسٹینڈرڈ اینڈ ڈسٹنکٹ آبجیکٹ میٹر اور سبجیکٹو آبجیکٹ میٹر انکلوڈنگ میتھمیٹکس اینڈ سائنس on those bases on which they are changing. اگر سائنس اور میتھمیٹکس چینج ہو رہی ہے تو آپ نے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ ریالٹی ویسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کریکٹر ڈیولپ ہوگا تھرو کنڈکٹ. اف ایجوکیشن آف دس کنٹری is facing to meet the standard or the challenge of 21st century, then it means country is not accepting the reality. اب آپ کہیں گے جو پریگمیٹزم ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا پرابلم ایکسپلین کرتی ہے. آپ پھر بتائیں گے ایگزیسٹینشیلزم کیا پرابلم ایکسپلین کرتی ہے. اینڈ ایگزیسٹینشیلزم فار دا کنٹری لائک پاکستان کیا کہے گی؟ ایگزسٹنس فرسٹ اور آئیڈیالوجی کمز فرسٹ. آئیڈیالوجی آف پاکستان وہی ریالٹی ہے. our education system is not focusing on the ideology of this country at first hand, then it means there are some problems. ایگزسٹینشیلزم تو یہی کہتی ہے نا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ان ریالٹیز کو اور ساتھ میں یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے that there are certain realities which are also important to make this country progressive, اور وہ ریالٹیز گلوبلائزیشن کی ہیں, وہ ریالٹیز چینجنگ ورلڈ کی ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایگزسٹینشیلزم اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے. پھر آپ ایجوکیشنل فلاسفیز میں جائیں گے, پروگریسو پیرنلزم دیکھیں گے کہ if you are not focusing on Greek civilization, if you are not finding, if you are not focusing on those permanent solutions جو enduring ہوں گے, then it means there is a problem. تو آپ کی بیسس اڈاپشن صرف اور صرف نیو پہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کچھ سائنس, کچھ سوشل سائنسز کے چیزیں ایسی بھی ہیں جو انڈیورنگ نیچر کی ہیں. فار ایگزامپل اسلامیات, دیٹ از انڈیورنگ فار دا کنٹری لائک پاکستان. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل سائنس کی کچھ بیسز وہ انڈیورنگ نیچر کی ہیں, میتھس کی, آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے ماڈرن ٹیکنیکس اور بیسز کو بھول جانا ہے, اوریجنیلٹی کو بھول جانا ہے. ایگزسٹینشیلزم یہ کہتی ہے. پھر آپ اسینشیلزم کی کچھ چیزیں کور امپورٹنٹ ہیں, اینڈ کور کیا ہے؟ کور یہ ہے کہ ورلڈ ایجوکیشن سسٹم میں جو چیزیں کور کی ہیں, یو مسٹ پرسو دوز تھنگس, چاہے وہ سائنس کی ہوں, چاہے وہ فلاسفی کی ہوں, چاہے وہ ہسٹری کی ہیں. جو کامن چیزیں ہیں وہ پڑھائی جائیں, نہ کہ اپنی مرضی کی بھاشا سمجھائی جائے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے آپ سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں, سولوشنز بھی اسی فلاسفیز کے تھرو دیتے ہیں ٹو اسکور گڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.